یہ کوئی حسد نہیں، یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، اور کوئی حرج نہیں، اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یا اللہ جیسا آپ نے ان کو علم عطا فرمایا مجھے بھی دے دیجیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب حرم تشریف لے گئے تو وہاں زمزم جب پیتے ہیں تو زمزم پینے پر حدیث میں ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا بھی زمزم پیتے وقت آدمی کرے۔ تو انہوں نے دعا یہ کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا اللہ مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دیجیے۔ تو کسی کے کوئی علم میں بڑھا ہوا ہے اس کی بارے میں مانگنا یا خواہش کرنا کہ ایسا ہی علم میرا بھی ہو جائے۔ کوئی آدمی جو ہے تقویٰ میں بڑھا ہوا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی تقویٰ عطا فرما دیجیے۔ کوئی آدمی ذکر میں زیادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی ذکر کرنے والا بنا دیجیے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اور اس کی بہت مثال نظیر موجود ہیں، لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے، اس سے نکل جائیے۔ یہ جو بڑھتا چڑھتا آدمی جا رہا ہے، اور کبھی اس کی دنیا میں عزت ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس مال دولت زیادہ آ جاتا ہے، کبھی اس کو کوئی جاہ و منصب حاصل ہو جاتا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو نہ ہو، یہ حسد ہے۔ تو اب اس حسد کا علاج میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ حسد کا علاج کیا ہوتا ہے؟ 3 باتیں۔ اگر دل میں کسی کے خلاف حسد ہے تو 3 باتیں۔ پہلی بات کہ یہ جو خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس خیال کو برا سمجھنا۔ یہ تو خیال آنا تو بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، آدمی اختیار سے نہیں لایا لیکن خود بخود دل میں آ گیا بغیر کسی اختیار کے۔ اس کی یعنی وہ جو دوسرے کو بڑھتا چڑھتا دیکھ کر جلن پیدا ہو رہی ہے، وہ جلن قصد کر کے نہیں لائی گئی بلکہ بے اختیار آ گئی۔ تو بے اختیار جو چیز آتی ہے اس کو گناہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو بے اختیار اگر آ گئی تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، خطرناک ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ علاج کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو برا سمجھنا ہے۔ یا اللہ یہ جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے بہت خراب ہے، یا اللہ اس خیال کو میرے دل سے نکالیے۔ دل سے برا سمجھنا نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ جو خیال آ رہا ہے کہ یہ بڑھتا چڑھتا جا رہا ہے، اسے نیچے آنا چاہیے، تو نیچے لانے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، اس کا ذکر کہیں اگر کرنا ہے تو اچھائی کے ساتھ کرنا ہے، برائی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اب یہ صبر ہے۔ دل تو جو حسد والا ہوتا ہے اس کا دل تو چاہتا ہے کہ محسود کا چہرہ بگاڑ دے، محسود کو اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرے۔ لیکن اب یہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ منہ نوچ لوں اس کا، اور آدمی جو ہے بجائے منہ نوچنے کے لوگوں میں اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے۔
اور تو کوئی عمل ایسا نہیں کرتا کہ جس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا جس سے اس کے درجے میں کوئی کمی آئے یا اس وصف میں کوئی کمی آ جائے جس کے اوپر حسد ہو رہا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، بلکہ اصل علاج یہ ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ جتنا آپ نے اس کو بڑھایا ہے اتنا اس سے اور زیادہ بڑھائیے، اور زیادہ اس کو ترقی عطا فرمائیے، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، علم میں بھی، عمل میں بھی، صحت میں بھی، دولت میں بھی، ہر چیز میں. یا اللہ اس کو اور زیادہ بڑھائیے، اور زیادہ. اب یہاں ضرورت ہے صبر کی. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اس اوپر سے نٹال کے نیچے پھینک دوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے، اور الٹا اپنے نفس کو میں مار کر اب دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ اس کو اور زیادہ ترقی دیجیے. سانپ لوٹ جائیں گے یہ دعا مانگتے وقت، دل پر سانپ لوٹ جائیں گے، لیکن وہ سانپوں کو لوٹنے دو اللہ کے لیے. جو سانپوں کو لوٹنے دو گے اور اس کو کچلو گے، اسے کا نام صبر ہے. تو صبر کی ضرورت وہاں بھی ہوئی جہاں حسد ہو رہا ہے، صبر کی ضرورت وہاں بھی ہوئی جہاں کسی دوسرے کے اوپر غصہ آ رہا ہے. کوئی غصہ جو ہے بعض اوقات اپنے کبر کی وجہ سے آتا ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اس کی کیا مجال ہے، یہ کیا چیز ہے جو میرے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے. تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اس کو تحقیر اس کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے لیے غصہ آتا ہے. تو جب اب غصہ آ رہا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو غصے کو پینے والے ہیں اور والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں. ان سے جو غلطی ہوئی یا ان سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف کرنے والے ہیں. تو یہ الکاظمین الغیظ، یہ غیظ کو، غصے کو پی جانا، یہ کیسے ہوگا؟ صبر کے ذریعے، صبر کے ذریعے. چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے لڑائی میں. بہادر اور مضبوط، بلکہ لفظ مضبوط کا لفظ استعمال کیا آپ نے. مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو لڑائی کے اندر دوسرے کو پچھاڑ دے. مضبوط آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے دوسرے کا منہ نوچ لوں یا کم از کم اس کو اتنا برا بھلا کہوں کہ اس کو نانی یاد آ جائے، لیکن وہ روکتا ہے اس کو، غصے کو. کیوں روکتا ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہاں صبر چاہیے. صبر کے بغیر آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا، وہاں بھی صبر کی ضرورت. اور غصے پر قابو پانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بیان فرمائے.
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان فرمائے تاکہ آپ کی امت کے لوگ ان طریقوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے غصے کو دبائیں اور بے محل استعمال نہ ہونے دیں۔ کیا؟ قرآن کریم فرمائے اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ سب سے پہلا کام یہ کرو، یہ غصہ جو آتا ہے نا ایک دم سے، یہ شیطان کی طرف سے ایک کچوکا ہوتا ہے۔ شیطان کچوکا لگاتا ہے تو وہ ایک دم سے آدمی غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، جب شیطان یا کچوکا لگائے سب سے پہلا کام کرو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس بات کا تصور کرو کہ میں کیا غصہ کروں گا اس کے اوپر، جتنی قدرت مجھے حاصل ہے اس کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ در زیادہ قدرت میرے پروردگار کو مجھ پر حاصل۔ وہ اگر غصہ کرنے لگے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہو۔ اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام کو مار رہے ہیں ایک صاحب اور غلام کی پٹائی کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں للہ اقدر علیک، یاد رکھو جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، جتنا قابو تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت اور قابو اللہ کو ہے تمہارے اوپر۔ اس قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے، تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہیں کھانا دے رہے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، تمہاری پرورش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، ایک بندے کے اوپر اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو روک کو ختم کرو اس کو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا ایک بندہ اللہ کی خاطر اپنے غصے کا گھونٹ پیتا ہے۔ اب لو بھائی، اگر اس غصے پہ عمل کرو گے، غصے پر عمل کرو گے تو شیطان خوش ہوگا، اور اگر اس غصے کو روکو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ وہ گھونٹ اگر پی لیا غصے کا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تیرا یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چاہے زمزم پیے، چاہے کوئی اور پانی پیے، اس کا گھونٹ، اس سے گھونٹ سے زیادہ مجھے پسند ہے اس بات کا کہ تو غصے کا گھونٹ پی لے۔ تو مگر کیسے پیے گا؟ صبر کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو، دل چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کا منہ توڑ دوں، دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھا دوں، دوسرے کے اوپر کو برا بھلا کہہ دوں، جتنا برا بھلا کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، مگر باغ ڈال کر روک لیا اس کو، اس سرکش گھوڑے کو باغ ڈال کر روک لیا۔ یہ صبر، اور اسی صبر کے ذریعے پھر جنت کے وعدے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ
جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں. جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہے اور اس حق کو اپنے وصول کر سکتا ہے لڑائی جھگڑا کر کے، مقدمہ بازی کر کے، اور جس کے اوپر حق واجب ہے اس پر حملہ کر کے، اس پر غصہ کر کے، اس پر گنڈے چڑھا کر کسی طرح بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہے. لیکن یہ چھوڑتا ہے یار جھگڑا ہوگا اور فتنہ پھیلے گا، وقت خرچ ہوگا، تو میں کیا ہے دنیا، جائیداد ہی تو ہے نا. یہ جائیداد بھی تو وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ یہ کھلونے کی طرح تھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو اس خیال سے چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا چھوڑو، دستبردار ہو جاتا. اچھا بھائی تم ہی لے جاؤ. تو کیا فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ محل دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراء یذهب بنور العلم. جھگڑا علم کا نور تو خاکستر کر دیتا ہے. تو حتی الامکان کوشش کرو کہ جھگڑے سے بچو. ہم نے اپنے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ہمیشہ یہ عمل دیکھا، جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے تھے. بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اگر اس کو حاصل کرنے کی فکر کروں گا تو جھگڑا ہوگا. جھگڑے سے بچنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. کیسے چھوڑے گا آدمی؟ کیسے چھوڑے گا؟ صبر کے ذریعے. کسی سے بغض ہے. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض کے معنی دل میں کینہ ہو جانا. بس فلاں کا تو نام آتا ہی میرا دل خراب ہو جاتا ہے. اس کی ادا سے مجھے نفرت ہے، اس کی ذات سے نفرت ہے. اللہ بچائے. تو اس بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیبتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، تہمتیں عائد کی جاتی ہیں. تو اگر یہ خیال آ رہا ہے کسی کے بارے میں بغض کا، تو اس کا اپنے خیال کو مٹا کر کہ اس خیال کو مٹا کر اپنا دل صاف کر لینا. کس طرح صاف کرے گا؟ یہ تصور کر کے کہ کیا پتا یہ شخص جس سے میں بغض رکھ رہا ہوں یا جس سے کینہ ہے، مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق. ہو سکتا ہے یہ باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی اعلیٰ مرتبے پر ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو، مجھے کیا پتا. ظاہر میں چاہے برا نظر آ رہا ہے، جو فاسق فاجر انسان ہے اس کے بارے میں بھی حضرات یہ فرماتے ہیں، خاص طور سے صوفیاء کرام، اس کو حقیر نہ سمجھو.
حقارت اس کے فسق سے تو ہے، لیکن اس شخص کو حقیر نہ سمجھو. کیا پتا اندرونی طور پر اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا قائم ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو. لہذا حقیر نہ سمجھیں گے، اس کے عمل کو غلط کہیں گے، اس عمل سے خود اجتناب کریں گے، اس عمل کے اوپر نکیر بھی کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تھوڑے دنوں کے بعد بدل دے اور یہ ظاہری اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل جائے. تو یہ سوچ کر آدمی اگر سوچے تو پھر انسان کے دل سے کینہ اور بغض نکل جائے گا. لیکن سوچنا پڑے گا اور اپنے دل کو اس کی طرف لانا پڑے گا. یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. آئین ما سینہ چو آئینہ داشتن، ہمارا طریقہ دل میں کینہ رکھنے کا نہیں ہے. ہمارا آئین تو یہ ہے کہ دل کو آئینے کی طرح رکھو، دل کو آئینہ کی طرح رکھو. کسی کے خلاف کوئی بدخواہی، کسی کے خلاف کوئی بغض، کوئی کینہ دل میں نہیں ہوگا. اور یہاں تک آ گیا کہ شب قدر کے موقع پر سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کتنے گناہ؟ جتنے بنو کلب کی بکریاں کے بال یہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن کس کا نہیں معاف ہو رہے ہیں گناہ؟ جس کے دل میں کسی کے خلاف، کسی مومن کے خلاف بغض ہو، کینہ ہو، اس کا نہیں معاف ہو. اتنی خطرناک چیز ہے یہ بغض. تو کفرس در طریقت ماس کینہ داشتن، کفرس در شریعت ما کینہ داشتن، آئین ما سینہ چو آئینہ داشتن. ہماری شریعت میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا یہ کفر ہے. کفرس در شریعت ما کینہ داشتن، آئین ما سینہ چو آئینہ داشتن. ہمارا آئین تو یہ ہے کہ اب سینے کو آئینہ کی طرح شفاف رکھیں، کسی کے بغض کا کوئی میل کچیل اس کے اوپر نہ ہو. یہ کب ہوگا؟ صبر کر کے. جب آدمی اپنے دل کی نفرت کے تقاضے کو کچلے گا اور کچل کر اپنے اوپر زبردستی کرے گا تو بغض سے نجات ملے گی. آپ دیکھ رہے ہو کہ اعمال چاہے ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، ہر جگہ صبر کی ضرورت. اور صبر کا حاصل کیا ہے کہ اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنا. یہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ بے لگام گھوڑا ہے. کبھی شہوتیں پیدا کرتا ہے اور شہوتوں کے ذریعے حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے. کبھی غصہ پیدا کرتا ہے، غصے کے ذریعے ہمیں حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے. کبھی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے، ان لذتوں کا لالچ دلا کر ہم سے حرام کام کراتا ہے. یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ ہمارا نفس کرا رہا ہے. نفس کا گھوڑا بے قابو. اس
بے قابو کو قابو میں لانا، اس گھوڑے کو لگام ڈالنا، یہ صبر ہے۔ اور اسی پر جنت مرتب ہوتی ہے۔ سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، اس صبر کی تلقین۔ تو جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج صبر، جن کی طاقت ہے ان کو بجا لانے کا طریقہ صبر۔ لہذا اگر کوئی شخص اس راستے پر چل رہا ہے، دین کے راستے پر، تو اس کو ذرا کمر کسنی ہوگی، تھوڑی سی کمر کیا کسنی ہوگی کہ مجھے بہت سے باتوں میں اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی، زبردستی کرنی پڑے گی۔ زبردستی کیے بغیر یہ راستہ قطع نہیں ہوتا۔ زبردستی کر کے اپنے آپ کو بعض چیزوں پر آمادہ کرنا ہوگا، بعض چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دینی ہوگی۔ جب یہ شروع میں یہ نفس جو ہے نا بہت شرارت کرتا ہے، کبھی یہ گناہ کر لو، کبھی یہ گناہ کر لو، کبھی یہ ظاہر کا کر لو، کبھی باطن کا کر لو، اس طرح گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، یہ گناہ پر آمادہ کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح اس کے پیچھے نہ چلو، نفس کے پیچھے جس طرح چل رہے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں، کسی تعلیم کے نتیجے میں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے براہ راست رحمت کے نتیجے میں بندے کے اندر خیال پیدا ہونے لگتا ہے یار اس طرح نہیں چلنا، ہر بات اس کی نہیں ماننی۔ اگر مان لی تو اس پر ندامت ہو رہی ہے، اس پر شرم آ رہی ہے، اس پر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو معلوم ہوا کہ اب راستہ کسی قدر درست ہوا، تو یہ نفس لوامہ بن گیا۔ یہ نفس لوامہ بن گیا یعنی اب اس نفس کو ایک تربیت کے دور میں داخل ہو گیا، تو کہ انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، یار تو نے کیسے کر گزرا یہ کام، کیسے کر گزرا، آئندہ نہیں کرنا۔ تو یہ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس جو ہے انسان کو کبھی بہکاتا بھی ہے اور کبھی ندامت بھی کی طرف پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ تو کبھی لڑائی ہوتی ہے، نفس لوامہ کے دور میں لڑائی ہوتی ہے بندے میں اور اس کے نفس اور شیطان کے درمیان۔ اب اس لڑائی میں، کشتی میں، کبھی اس نے گرا لیا، کبھی اس نے گرا لیا۔ لیکن اگر اس کے گرانے کے وجہ سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جیت گیا، اور اگر مایوس نہ ہوا بلکہ کہا کہ اچھا اس نے مجھے ایک مرتبہ گرایا، میں اس کو 2 مرتبہ گراؤں گا، تو پھر رفتہ رفتہ وہ گراتا ہے، اس کے گرانے کے واقعات کم ہو جاتے ہیں اور بندے کے گرانے کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہوتے 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 پھر بس وہ تو گر ہی جاتا ہے نفس، تقریباً گر جاتا ہے، لڑائی میں پھر یہ غالب آ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ جب گر گیا پھر دل جو ہے ماشاءاللہ مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا جو میں کہہ رہا تھا اخبار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور جھکنے کے بعد مطمئن ہو جانا،
تو یہ ہے نفس مطمئنہ. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے. یہی وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو خطاب کیا جائے گا مرتے وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آج اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ. اس طرح لوٹ آ کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ کے میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ کے میری جنت میں شامل ہو جا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ مرتا ہے تو یہ اس کو آواز اس وقت سنائی جاتی ہے، پکار سنائی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور تو نے دیکھو کیسے پیار سے فرمایا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ کے داخل ہو جا، شامل ہو جا. ارے بھائی بندے تو سبھی ہیں، کافر بھی بندے اور مسلمان بھی بندے اور فاسق و فاجر بھی بندے اور نیک اور اللہ والے بھی بندے. یہ کیا فرما دیا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ کے شامل ہو جا. بتا یہ دیا کہ یوں کہنے کو تو سب بندے بنتے ہیں یا ہیں، لیکن میرے حقیقی بندے وہ ہیں جو میری اطاعت کے اندر مطمئن ہو گئے ہیں، تو ان میں آ کر شامل ہو جا. عام طور پر عبادی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اس سے نیک بندے مراد ہوتے ہیں، اور جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے تو عبادت لی کہتے ہیں عام طور پر. بعض جگہ اس کے خلاف بھی ہے لیکن عموماً بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید. وہ لشکر بخت نصر کا جو آ کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا، وہاں پر بھی عباد کا لفظ استعمال کیا، لیکن کہا عبادا لنا. اور جہاں پیار ہوتا ہے کسی بندے سے تو کہتے ہیں عبادی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبئ عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں. تو جہاں پیار ہوتا ہے تو وہاں عبادی کہتے ہیں. تو اصل بندے میرے وہی ہیں، اصل بندے. کیونکہ دوسرے جو بندے ہیں وہ جب میری مخالفت کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، تو میں ان کو کیسے کہہ دوں کہ میرے بندے ہیں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہم سب کا انجام ایسا ہی فرما دے اپنے رحمت سے. اللہ تعالی ہمارے نفس امارہ کو اے اللہ لوامہ میں اور پھر حقیقت میں مطمئنہ میں تبدیل فرما دے یا اللہ.